اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد حضرات علماء کرام اور طلباء عزیز، وقت کافی ہو چکا اور آپ حضرات کو بھی یہاں بیٹھے ہوئے بہت طویل وقت گزر گیا، اس لیے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ کہنے سننے کا موقع نہیں ہے، صرف تعمیل حکم کے طور پر میں حاضر ہو گیا اور ایک دو باتیں میں بس عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں مدرسے کے ذمہ داران اور ان کے منتظمین کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی محنت اور جن کی کاوش ہو، جن کی جدوجہد سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مختصر وقت کے اندر قرآن کریم کی ایک عظیم ترین خدمت ان سے لی۔ یہ ظاہر ہے کہ من جانب اللہ مقبولیت اور قبولیت کی دلیل ہے۔ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے، ظاہر ہے کہ کسی مقصد کے تحت تشریف لائے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ مدرسہ تدریس الاسلام میں ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے جس میں بہت سے اہل علم حاضر ہو رہے ہیں، تو آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے قلوب میں، آپ کے اذہان میں وہ دین کی طرف تھی جو آپ کو یہاں کھینچ کر لائی اور آپ کو یہاں بیٹھنے پر مجبور کیا۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی مقصد انسان کو کسی تحریک پر، کسی داعیے کے لیے وہ ابھارتا ہے۔ اگر قلب کے اندر داعیہ نہ ہو، تحریک پیدا نہ ہو تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اصل چیز مقصدیت ہے کہ وہ مقصد تھا کہ جو آپ کو لے کر آئے یہاں پر، اور وہ مقصد کیا تھا کہ آپ علماء کے بیانات کو سنیں۔ الحمدللہ آپ نے سنا اور اس پر عمل کرنے کا داعیہ آپ کے قلب کے اندر پیدا ہو۔ قرآن کریم کی مکمل ترین خدمت اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے میں ایک مختصر سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد علی لاہوری جو بہت ہی معروف اور مشہور مفسر قرآن گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے اندر گہرائی اور گہرائی اور ترک اور بڑی فضیلتیں اللہ نے عطا کی۔ مفسر قرآن کی حیثیت سے ان کا شہرہ پورے ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر، ان سے نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کی تفسیر پر ان کی بہت گہری نظر تھی، بلکہ احادیث کے ذخیرے پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر بہت مبسوط مطالعہ ان کا، بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ۔ ان سے کسی عقیدت مند نے سوال کیا کہ حضرت اللہ نے آپ کو علم کے اندر گہرائی دی اور خاص طور پر تفسیر قرآن کے بیان پر جو قدرت آپ کو اللہ نے عطا کی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ صرف اللہ کی عطا ہے اور اللہ نے وہ مقبولیت بھی عطا کی۔ اس کے علاوہ حدیث پر، سیرت پر اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ مختصر ترین الفاظ کے اندر بیان کر دیں یا یہ سمجھیں کہ وہ مدارس جو قرآن کریم کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی مقصدیت پر روشنی پڑ جائے، ایسی بھرپور روشنی کہ جس سے کہ طلباء کا مستقبل وابستہ ہے اور وہ مستقبل کو پورے کو احاطہ بھی کر سکے، ایسا کوئی بیان۔
ایسے ہی ذخیرے احادیث کہ نبی کریم علیہ السلام کے اقوال، اعمال، افعال پر کا خلاصہ اور آپ کی سیرت طیبہ کا احاطہ کرنے والی کوئی بات ایسی اگر آپ بیان کریں تو آپ کو کتنا وقت لگتا ہے؟ حضرت مولانا نے بڑی عجیب و غریب بات بتائی. حضرت نے فرمایا کہ اگر میں ٹرین میں سوار ہو رہا ہوں اور میرا ایک پیر ٹرین میں ہے اور دوسرا پیر پلیٹ فارم پر ہے تو اس سے پہلے کہ وہ پیر جو پلیٹ فارم پر ہے وہ ٹرین میں پہنچ جائے میں ساری چیزوں کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں. اور وہ خلاصہ کیا ہے؟ وہ خلاصہ یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کی تعلیمات، نبی کریم علیہ السلام کے اعمال، افعال، اقوال، آپ کی سیرت طیبہ، اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ 3 لفظوں میں کہ عبادت خدا کی، عبادت خدا کی، اطاعت رسول خدا کی اور خدمت مخلوق خدا کی. یہ پورا خلاصہ. تو یہ مدارس سے جو ہمارے طلبہ ہو رہے ہیں، اب انہی 3 باتوں کو پھیلا کر آپ پورا ایک جہان بنا سکتے ہیں. تو منشا یہ ہے کہنے کا کہ ضروری نہیں ہے کہ بات کوئی لمبی چوڑی ہو، ضروری نہیں ہے کہ واز جو طول طویل ہو تو وہ خطاب ہے، واز ہے، تقریر ہے. اصل سے مقصدیت کہ آپ یہاں سے لے کر کیا جا رہے ہیں. آپ نے جو اتنا وقت یہاں پر گزارا ہے، اگر آپ یہاں سے کوئی چیز لے کر نہیں گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وقت آپ نے یہاں گزارا ہے وہ قطع رہا. آپ کے سامنے شام سے علماء کرام کے بیانات آتے، حضرت مولانا وسیع صاحب نے بڑے مفصل طریقے پر اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے بیان کی. اصل چیز ہے کہ وہ مقصدیت، کیونکہ مقصد ہی انسان کو بلند بناتا ہے. مقصد ہی ایک بے مقصد انسان بول رہا ہے تو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، بے مقصد چلا جا رہا ہے تو لوگ پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں. اصل چیز ہے مقصد، کیونکہ ایک ہوش انسان کی کوئی حرکت، اس کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا کوئی حرکت اور کوئی سکون ایسا نہیں ہے کہ جو مقصدیت سے خالی ہے. تو اصل پیغام جو مجھے دینا تھا وہ یہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ایک خاص مقصد کے تحت، ایک ادارے کے جلسے میں آپ تشریف لائے. ظاہر ہے کہ وہ کسی مقصد کے تحت، تو وہ مقصد تھا کہ آپ یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں. جو کچھ دین کی باتیں آپ نے سنی، یہ نہیں کہ آج سنی اور سن کر یہاں سے گھر پہنچنے سے پہلے آپ کے ذہن سے وہ چیزیں محو ہو جائیں. دعوت ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر نہ اتاریں. بہرحال کہنا یہ تھا کہ وقت کم ہے. میں صرف تعمیر حقوق کے طور پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب وقت بھی پورا ہو گیا ہے. چلیے اب 12 وقت بھی پورا ہو گیا ہے، تو اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کے فیض کو، علماء کے فیض کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھے، ان کی حفاظت فرمائے، شرور سے، فتن سے، حاسدین سے ان کی حفاظت فرمائے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يحكم عليك تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم نجنا من الفتن ما زال منها وما بطن اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ اپنا کرم فرما اے اللہ اپنا فضل فرما اے اللہ ہدایت عطا فرما اے اللہ نور عطا فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ وطن کی حفاظت فرما اے اللہ اپنا رحم فرما اے اللہ اپنا کرم فرما اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ جو ہم میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت کاملہ ان کو عطا فرما اے اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما ان کے سیئات کو معاف فرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے مدارس کی مساجد کی معاہد کی ہمارے علماء کی طلباء کی اور عامت المسلمین کی حفاظت فرما اے اللہ اس وقت ہم پریشان حال ہیں اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہم آزمائش میں مبتلا ہیں اے اللہ بے شک یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم پر لوٹائے جا رہے ہیں اے اللہ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم پر لوٹائے جا رہے ہیں اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیرے بارگاہ میں مقبول ہوں اے اللہ ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما اے اللہ اپنا رحم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا